جمہوریت کے ایک اور عہد کا آغاز 15ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ 9 منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق حلف لیں گے۔ نئی اسمبلی کے ممبران کی آمد جاری۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے اپوزیشن دھاندلی کا الزام لگاتی ہے مگر انہیں خود پتہ نہیں دھاندلی کہاں ہوئی۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کے اجلاس بھی کچھ دیر میں شروع ہوں گے۔ 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ اراکین اسمبلی کی آمد جاری۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 15 اگست کو طلب۔ احتساب عدالت میں العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز کی سماعت۔ اڈیالہ جیل میں قید نواز شریف کو احتساب عدالت پہنچا دیا گیا۔ بختربند گاڑی اور خصوصی سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا۔ پرویز رشید اور آصف کربانی سمیت دیگر رہنما بھی موجود۔ عدالت نواز شریف کے دونوں بیٹوں حسن اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے نون لیگ کی قیادت آج پھر مل بیٹھی کی۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد میں طلب۔ شہباز شریف صدارت کریں گے۔ کل جماعتی کانفرنس میں زیر بحث معاملات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ بلوچستان کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے سے دھماکہ۔ 6 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے کے بعد کان بیٹھ گئی جس سے کئی کانکن اندر پھنس گئے۔ اور یکم ذوالحجہ 1439 ہجری سوموار 13 اگست کو ہوگی اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ تعالی بدھ 22 اگست کو ہوگی۔ چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ بدھ 22 اگست کو ہوگی۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں میں رش۔ کوئی اپنی پسند کا جانور منہ مانگے دام دے کر خریدنے لایا اور کوئی صرف ونڈو شاپنگ سے کام چلانے لگا۔ اور ابھی آپ کو دکھائیں کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں۔ شیری مزاری بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ اسد قیصر بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں اور قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت شروع ہونے کو ہے۔ اراکین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آصف علی زرداری پہنچ چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ راجہ ریاض کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خان سے ملاقات کے لیے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اراکین اسمبلی 9 منتخب اراکین اسمبلی بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی کے فلور پر موجود ہیں۔ لوگ فردن فردن ان سے ہاتھ ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور شفقت محمود بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اراکین اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان قومی اسمبلی چکے ہیں۔ ایوان میں بڑی تعداد میں 9 منتخب اراکین قومی یہ آج کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس وقت اراکین جو ہیں اپنی سیٹوں پر نہیں بیٹھے بلکہ ارد گرد ہمیں کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا۔ یہ 15ویں قومی اسمبلی ہے جو کہ آج اپنا حلف اٹھانے جا رہی ہے۔ عمران خان سے اس وقت 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ لوگ ہاتھ ملا کر ان کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو کہ متوقع وزیر اعظم ہیں اور پاکستان آپ کو بتائیں 2 روز بعد یعنی کہ 15 اگست کو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب ہوگا۔ 17 اگست کو وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا اسی ایوان میں اور 18 تاریخ کو جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ ایوان صدر میں اس کی تقریب حلف برداری ہوگی۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایوان میں اراکین کی آمد کا
कुछ नए चेहरे भी आज हमें देखने को मिल रहे हैं और पहली दफा वो इस ऐवान में पहुंचे हैं कौमी असम्बली के मेंबर बनकर। इमरान खान कौमी असम्बली में मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत 15वीं कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा। 10 बजे का वक्त दिया गया था और ये स्मूथ ट्रांजिशन इसे कहा जा सकता है क्योंकि इससे पहले 2013 से 2018 तक असम्बली चली। आप देख सकते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त ऐवान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये मनाजिर आप देख सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली ज़ैदी भी उस जानिब खड़े हुए हैं। दीगर सरदारी जो हैं वो पहली दफा इस ऐवान के मेंबर बने हैं और पहली दफा वो इलेक्शन लड़कर इस ऐवान का हिस्सा बने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी लोग मुसाफा कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि वो पहली दफा इस ऐवान का हिस्सा बने हैं और इससे पहले वो काफी सियासी तौर पर सरगर्म भी रहे। असद उमर को भी हम देख सकते हैं इसी स्क्रीन पर। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा भी लोग मौजूद हैं और हमने ये भी देखा कि इमरान खान से भी उनका मुसाफा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त बिलावल भुट्टो के हमराही मौजूद हैं, उनसे मुसाफा करके उनको वेलकम कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। और शफकत महमूद भी यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पहले से ही इस ऐवान में मौजूद हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है वो भी इस ऐवान में पहुंचे हैं और इस ऐवान की कार्रवाई कुछ ही देर बाद शुरू होगी। 2002 से 2007 एक ऐवान चला था, उसके बाद 2008 से 2013 तक असम्बली चली और 2013 से 2018 की असम्बली चली और 2018 से 2023 की जो असम्बली है कौमी असम्बली उसका आज इफ्तिताही इजलास से कहा जा सकता है। 15वीं कौमी असम्बली है। फवाद चौधरी इमरान खान के बिल्कुल साथ इस वक्त तशरीफ रखे हुए हैं और कुछ ही देर बाद हम देख सकते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अपनी सीट पर मौजूद होंगे और बाकायदा तौर पर इस ऐवान की सदारत भी करेंगे। आसिफ अली जरदारी भी इस ऐवान में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं नवीद कमर भी उनके हमरा मौजूद हैं, लोग उनसे भी मुसाफा कर रहे हैं, उनको भी वेलकम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको दिखाएं कि कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर जब मुबारकबादें मुकम्मल हो जाएंगी और असम्बली का इजलास बाकायदा तौर पर शुरू होगा। आज का जो सेशन है उसकी खास बात यही है कि तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो आज होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी जो है वो आज होगी। आपको बताएं कि अरकान असम्बली आज 15वीं कौमी असम्बली का इजलास में जो है अपनी अपनी सीटों का हल्फ उठाएंगे। आपको बताएं कि जमहूरियत के एक नए दौर का आगाज हुआ है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल चौधरी से। सुहेल चौधरी, इमरान खान पहुंच चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं, मजीद कौन कौन से अरकान असम्बली आ चुके हैं और कब ये तकरीब आगाज हो जाएगी? जी 15वीं कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट पहुंचना शुरू हो चुके हैं और अहम रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सिलसिला जारी है। अभी भी अरकान आ रहे हैं। तो कोई की जा रही है कि 10 बजे टाइम था इस इजलास का, थोड़ी देर तक ये इजलास शुरू हो जाएगा। आज के इजलास की जो सदारत होगी वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे और ओथ लेंगे, हलफ लेंगे तमाम अरकान असम्बली से जो मुंतखब हुए हैं और उसके बाद फिर वो ये आज का इजलास जो वो मुलतवी कर दिया जाएगा। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा और उसके बाद अगला मरहला होगा वज़ीर आज़म यानी कायद ऐवान के इलेक्शन का और 16 अगस्त को उसका शेड्यूल जारी होगा और 17 अगस्त को कायद ऐवान का जो कि मुमकिन तौर पर इमरान खान होंगे उनका इलेक्शन होगा और 18 अगस्त को फिर वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर हलफ लेंगे ऐवान सदर में जाकर। आज यहाँ पर खासी गैर मकामी है। पार्लियामेंट के अंदर हर रुकने पार्लियामेंट को 2 मेहमानों की इजाज़त दी गई है कि 2 मेहमान वो अपने साथ यहाँ पर आज ला सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो रेड जोन के अंदर नाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और पासेस जारी किए गए थे। कल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पहले मुकम्मल किया गया, अरकान को खुसूसी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किए गए और उसके बाद उनके जो आज मेहमान आ रहे हैं उन्हें भी खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट पहुँच चुके हैं, अरकान कौमी असम्बली, और तो ये की जा रही है थोड़ी देर तक ये इजलास शुरू होगा और उसके अंदर तमाम 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली जिनकी तादाद 339 है वो अपना हलफ यहाँ पर उठाएंगे। चूँकि 3
ایسی سیٹیں ہیں جن کے اوپر الیکشن نہیں ہو سکا تھا. آج یہ 15ویں قومی اسمبلی جو ہے اپنا اس کے جو اراکین ہوں گے وہ حلف لیں گے اور اس کے بعد باضابطہ طور پر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد-ے-ایوان کا الیکشن ہوگا. جی اچھا سہیل، یہ 15ویں قومی اسمبلی ہے جو کہ آج حلف اٹھائے گی. کچھ ہی دیر بعد ایاز صادق کی زیر صدارت یہ اجلاس شروع ہوگا. اچھا آج کے اجلاس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. آج صرف حلف برداری ہوگی 9 منتخب اراکین کی، اس کے بعد یہ اجلاس ملتوی ہو جائے گا کیونکہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جو ہے وہ تو 15 تاریخ کو ہوگا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آج کے اجلاس کا ایجنڈا صرف اور صرف اوتھ ٹیکنگ ہے. جو اراکین منتخب ہو کر آئے ہیں اپنے حلقوں سے وہ حلف لیں گے اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا. لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اپوزیشن کے اندر پارٹیز ہیں ANP اور MMA، انہوں نے حکمت عملی بنا رکھی ہے کہ جو ہی اوتھ ٹیکنگ کا جو پروسیس ہے وہ مکمل ہوگا اس کے بعد وہ مبینہ طور پر جو دھاندلی کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے احتجاج کریں گے اور احتجاج بھرپور ہوگا. یہ اس ٹائم شروع ہو جائے گا احتجاج جب اسپیکر کے پاس تمام اراکین قومی اسمبلی جو کہ آج حلف لیں گے وہ رول آف ممبرز کے اوپر اپنے دستخط کریں گے اور دستخط کرنے کے بعد اسپیکر سے ہاتھ ملائیں گے اور ان کی تصاویر بھی بنیں گی. اس دوران یہ اپوزیشن کا جو احتجاج ہوگا وہ اپنے عروج پر ہوگا اور اپوزیشن بھرپور اس حوالے سے حکمت عملی تیار کر چکی ہے. کل جب اسپیکر نامزد اسپیکر اسد کی ملاقات ہوئی ساتھ خورشید شاہ سے تو ان کا وہ اراکین قومی کو ہی اور کوشش رہی ہے کہ جو وہ قائم رہیں، پارلیمان آگے چلے. وہ جو ایک جائز لیجسلیشن ہوگی جہاں پر حکومت کو ضرورت ہوگی وہ اس کے اندر حکومت کی مدد کریں گے اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنیں گے. پیپلز پارٹی کا بائی اینڈ لارج جو رویہ ہے وہ مثبت ہے کہ پارلیمنٹ کا جو بزنس ہے وہ کسی طرح سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک طرح سے اتحاد بھی کر چکے ہیں دھاندلی کے خلاف احتجاج اور باقی معاملات کے لیے، تو آج وہ ساتھ دیں گے. جی اچھا سہیل، آپ نے بتایا کہ متحدہ اپوزیشن جو ہے اس کا احتجاج کا بھی کچھ پلان ہے، تو کیا اس اجلاس سے پہلے کچھ رابطہ ہوا ہے باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے لوگوں کا، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، MMA یا دیگر جماعتیں جو کہ اس اتحاد کا حصہ ہیں، آج کے دن کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کی؟ جی بالکل باقاعدہ طور پر رابطے بھی ہوئے ہیں، میٹنگز بھی ہوئے ہیں، اجلاس بھی ہوئے ہیں متحدہ اپوزیشن کے. اور اس کے اندر جب یہاں پر طے کیا گیا تھا اسلام آباد کے اندر کے اپوزیشن لیڈر، سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ جو ہیں انہیں اسپیکر کے طور پر لایا جائے گا، وہ اسپیکر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اپوزیشن کی طرف سے. تو اس وقت یہ حکمت عملی بھی طے ہوئی تھی کہ جو مناسب فورم ہے قومی اسمبلی کے، اس کے اندر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور پیپلز پارٹی نے بھی اس چیز کو انکریج کیا کہ بجائے اس کے کہ باقی جو احتجاج کیا جائے روڈز کے اوپر، تو بہتر ہے کہ اپنا جو احتجاج ہے مناسب فورم پارلیمنٹ قومی اسمبلی اس کے اندر احتجاج ریکارڈ کروایا جائے. بالکل سہیل، اس وقت یہ اجلاس شروع ہونے کو ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق جو ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں. اپنے نمائندے سے بھی بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اسمبلی کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں. خالد محمود سے بات کر لیتے ہیں. جی خالد، چند ہی لمحوں بعد باقاعدہ طور پر اجلاس شروع ہونے والا ہے، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اسمبلی کے آپ؟ انتقال اقتدار جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ایک صحیح. خالد آپ ہمارے ساتھ اس وقت قومی ترانہ جو ہے وہ بج رہا ہے. کائنڈلی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی نعرے بازی نہ کیجئے، اس کا ڈیکورم مینٹین کریے. اور آپ لوگ گیسٹ ہیں ہمارے، یو ویلکم، بٹ کائنڈلی ڈیکورم مینٹین کیجئے. اعوذ باللہ الرجیم، بسم اللہ الرحمن وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جس کا ایفا اور تعمیل امت پر لازم ہے. جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ ضرور انہیں کو زمین میں خلافت یعنی امانت اقتدار کا حق عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو حق حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لیے دین کو ہے غلبہ و اقتدار کے ذریعے مضبوط اور وہ ضرور اس تمکن کے باعث جو کہ ان کے پچھلے خوف کو جو ان کی سیاسی معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا ان کے لیے امن و حفاظت کی حالت سے بدل دے گا. وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے یعنی صرف میرے حکم اور نظام کے تابع رہیں گے. اور جس نے اس کے بعد ناشکری یعنی میرے احکام سے انحراف و انکار کو اختیار کیا تو وہی لوگ فاسق اور نافرمان ہوں گے. اور تم نماز کے نظام کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت بجا لاؤ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے یعنی غلبہ و اقتدار استحکام اور امن و حفاظت کی نعمتوں کو برقرار رکھا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، کوئی پوچھے کیوں تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I welcome the honorable members elect to the National Assembly of Pakistan. May Allah Almighty help and guide us all to come up to the expectations of the nation. Under Article 65 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the member will take oath before the House. Therefore, the honorable members elect will call their own names themselves. جب میں یہ پڑھوں گا تو آپ اپنا نام ضرور لے لیجیے گا، یہ بھولیے گا نہیں۔ The oath forms have already been placed on the desks in front of you. اس سے پہلے کہ میں اوتھ لوں، میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کا پروسیجر آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ The election of the speaker and deputy speaker will be held on 15th August 2018. For convenience of the honorable members, I read out the procedure for the election of the speaker and deputy speaker as provided in Rule 9 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, National Assembly 2007. The honorable members who want to contest the elections will deliver the nomination papers to the Secretariat, National Assembly at any time before 12 noon 14th August 2018. آپ آج بھی جمع کرانا چاہیں تو سیکرٹری صاحب تشریف رکھیں گے، وہ بھی کرا سکتے ہیں۔ Nomination papers are to be signed by the proposer and accompanied by statement by the candidate that he is willing to serve as Speaker, Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan if elected. The nomination papers can be obtained from the Secretariat. The candidate may, in writing, withdraw his candidature at any time before the election process starts. On the day of the election, the names of the nominated candidates and also the names of the proposers will be read out to the Assembly. میں ہمارے دو آنریبل فارمر اسپیکرز آف دا نیشنل اسمبلی تشریف رکھتے ہیں، سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے،
اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے اور محترم گوہر ایوب خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، تو آئی ویلکم دیم۔ اب میں آنریبل ممبر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اوتھ کے لیے ذرا کھڑے ہو جائیں اپنی سیٹس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سردار ایاز صادق صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا۔